بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بڑے توجہ اور دھیان سے آپ سنیے گا۔ انشاءاللہ میں اس میں حج کا طریقہ بیان کروں گا۔ عام طور پر پاکستان اور ہندوستان سے جو مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، یعنی میقات سے احرام آپ نے عمرے کا باندھا، وہاں جا کر عمرہ کر لیا، پھر آپ عمرے سے آزاد ہو گئے، پھر آپ نے 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھا اور حج کر کے اس احرام سے بھی آزاد ہو گئے۔ ایک ہی سفر میں یہ 2 نعمتیں آپ نے حاصل کی اور درمیان میں آپ نے فوائد بھی حاصل کیے پابندیوں سے آزاد ہو کر۔ یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو میں طریقہ کار ذکر کر دیتا ہوں حج کا۔ سب سے پہلے یہ کہ جس وقت آپ گھر سے چلیں تو جو بندوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ان کو ادا کریں، اور جو حق تلفی ہوئی ہے حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ معاف کروا لیں یا اس کو ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اور گھر سے جب چلیں تو پڑھیں بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس وقت آپ میقات پر پہنچیں، اور ہمارا میقات یلملم ہے، اور آپ اپنے ایئرپورٹ سے بھی یعنی پاکستان سے جائیں اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، جہاز پر چڑھنے سے پہلے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہندوستان والے اپنے اپنے ایئرپورٹ سے یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہیں احرام باندھ لیں۔ اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں یا وضو کر لیں، اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے جسم پر تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو والا اور بغیر خوشبو کے۔ خوشبو بھی اپنے جسم پر بے شک لگا لیں، احرام کی چادروں پر نہ لگے کہ وہ بعد میں بھی پھر آتی رہے گی، مشکل پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ 2 چادریں سفید احرام کی مرد احرام کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک ازار بند کے طور پہ کہ ناف کے نیچے سے اس کو کس کے باندھ لیں لیکن سلی ہوئی نہ ہو، اور ایک چادر اوپر جس سے آپ نے کمر، کندھے اور اپنے سینے کو چھپا لینا ہے۔ اور عورت کا وہی احرام ہوگا جو اس نے لباس پہنے، اس کا چہرہ کھلا رہے گا، چہرے کو ڈھکنا منع ہے، اس کا احرام اصل میں چہرے میں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی ٹوپی پہن لے کہ جس کا اگلا حصہ باہر کی طرف ہو اور وہاں سے کپڑا لٹکائے کہ چہرے کو کپڑا مس نہ کرے تو اس کو یہ اجازت ہے۔ اور جب اس نے احرام کی چادریں باندھ لی یا عورت نے وہی احرام والے کپڑے پہن لیے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اب نیت جو کی ہے نا، یہاں سے نیت کرنی ہے اور 7 تلبیہ پڑھنے۔ اگر آپ عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں یعنی حج تمتع ہے تو لبیک بعمرہ و حجہ، کہ میں عمرے اور حج کی نیت کر رہا ہوں اور اس کے لیے حاضری دینے لگا ہوں۔ بس یہ آپ نے نیت کی اور 7 تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد اونچی آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے۔ اب احرام کی تمام پابندیاں اس پہ لاگو ہو گئی، نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ اکھاڑ سکتا ہے، نہ مونچھیں ترشوا سکتا ہے، اور نہ ہی تیل لگائے، اور نہ ہی بالوں میں کنگھی کرے کہ بال نکلیں گے تو اس پر صدقہ یا دم آئے گا، جرمانہ آئے گا۔ اور اسی طرح جسم پہ زور سے خارش نہ کرے کہ کوئی بال نہ ٹوٹے، اور پھر اس حالت میں شکار کرنا، شکار پر کسی کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ ناخن نہیں ترشوا سکتے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اب آپ پر احرام کی پابندیاں اور تلبیہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اوپر چڑھتے، نیچے اترتے، اترائی میں ہر جگہ آپ نے تلبیہ اپنی زبان پہ رکھنا ہے۔ اور تلبیہ کے علاوہ اللہ کے دیگر اذکار بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ورد ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پوری اپنے دل میں عظمت مد نظر رکھ کر اس کے مہمان بن کر آپ جا رہے ہیں۔ مردوں کا سر ننگا ہے، اور جس وقت آپ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ جس وقت مسجد حرام میں داخل ہوں گے نظریں نیچے رکھ کر جائیں۔ بیت اللہ شریف سامنے جب آئے تو یوں نظر اٹھائیں، ایسی جگہ جہاں آپ آسانی سے کھڑے ہو سکیں۔ اب دعا مانگیں، یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ دعا مانگ کر سیدھا آپ حجر اسود والے کونے میں جائیں اور وہاں سے حجر اسود کا استعلام کریں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا بوسہ لیں یا اس کو دائیں ہاتھ سے چھو لیں، استعلام ہو جائے گا۔
اور اگر آپ چھو نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے یا احرام میں ہے تو وہاں خوشبو لگی ہوگی تو پھر بھی نہ چھوئیں، تو پھر آپ اس کونے میں کھڑے ہو کے اس کی طرف اپنی ہتھیلیوں کا رخ کر کے پھر ہتھیلیوں کو چوم لیں اور یہاں سے آپ طواف کا آغاز کریں۔ 7 چکر ہیں اور اس میں استوا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مرد اپنے احرام کو دائیں کندھے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، 7 چکروں میں یہ استوا ہے۔ اور رمل بھی یہاں کرنا ہے چونکہ اس کے بعد سعی ہے۔ جس طواف کے بعد سعی ہو صفا مروہ کی اس میں رمل اور استوا یہ کیے جاتے ہیں۔ رمل خصوصی طور پر یعنی اکڑ کر تیز تیز چلنا، یہ پہلے 3 چکروں میں، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں استوا بھی نہیں کریں گی، رمل بھی نہیں کریں گی۔ اور کعبے کے جب 7 چکر پورے کیے اور حجر اسود پہ آگے ختم ہوئے، رکن یمانی کا بھی استلام کر لیجئے، طریقہ میں نے پیچھے ذکر کیا۔ اور پھر جب کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے تو تلبیہ اس دوران نہیں پڑھنا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے میزاب رحمت کے نیچے اور اسی طرح حتیم میں، ملتزم میں آپ دعائیں کریں، یہ قبولیت کی جگہ ہیں۔ پھر آپ کوہ زمزم پہ جائیں، وہاں آپ پانی زمزم پیے، وہاں سے آ کر حجر اسود والے کونے میں پھر آپ ایک اور استلام کریں گے صفا کی طرف چلنے سے پہلے۔ اور اب صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے وہاں سے آغاز کرنا ہے، اتنا اوپر چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آئے، اور وہاں سے ہتھیلیاں اٹھا کے آپ بیت اللہ کی طرف کر کے تکبیر پڑھیں، اور پھر آپ وہاں سے اللہ کا نام لے کر چل پڑیں۔ مروہ پہ 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا۔ درمیان میں جو سبز لیٹوں والے نشان آئیں گے، مرد تیز رفتار کے ساتھ ذرا دوڑیں گے اور عورتیں ویسے رفتار میں تھوڑی سی معمولی سی تیزی دکھائیں گی، تیزی ہوگی نہیں، معمولی سی ہوگی، اور اس طریقہ کار سے صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم ہو گئے۔ احرام فرض تھا، وہ آپ نے پورا کیا۔ طواف فرض تھا عمرے میں، یہ آپ نے پورا کیا۔ اب صفا مروہ کی سعی واجب ہے، وہ آپ نے مکمل کر لی، اور جہاں سے فارغ ہو کے اب آپ اس کے بعد حلق یا قصر آپ کروا سکتے ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے اور عمرہ آپ کا پورا ہو گیا۔ 8 ذی الحج جب آیا تو آپ اپنی رہائش گاہ سے جو بھی آپ کا کمرہ ہے وہاں سے احرام باندھ لیں حج کی نیت کا۔ یہ حج افراد اب ہوگا، یعنی اس احرام میں آپ نے صرف حج کرنا ہے، عمرہ آپ نے اسی سفر میں پہلے کر لیا ہے الگ احرام میں، لیکن ہے یہ حج تمتع، لیکن یہ جو احرام ہے یہ صرف حج کی نیت سے باندھنا ہے، اور حج کا باندھ کے آپ سیدھا آئیں گے بیت اللہ میں، وہاں آ کے طواف قدوم کریں گے۔ یہ پہلا طواف ہے جو آپ نے کیا۔ یہاں سے طواف قدوم کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں، اور جب یہاں کر لیں گے تو پھر طواف زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں، اور اگر ابھی نہ کی تو پھر طواف زیارت کے بعد سعی کرنی آپ پر ضروری ہوگی کہ یہ حج میں واجب ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی وقت ہے تو ابھی کر لیں، صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں۔ جب سعی کر کے پھر آپ یہاں سے آپ 8 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد مینا میں چلے جائیں گے، اور مینا میں جا کر وہاں رہنا ہے، اللہ کا ذکر اذکار عبادت نماز کریں، کوئی الگ طور پر خاص حیت اور شکل نہیں ہے عبادت کی، اور پھر رات بھی وہیں گزاری، 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھی۔ اب 9 ذی الحج آ گئی۔ 9 ذی الحج کو جو ہی سورج طلوع ہوا وہاں سے آپ عرفات میں چلیں۔ میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ دن کو زوال سے لے کے غروب آفتاب تک وہاں کا وقوف ضروری ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے بھی آپ وہاں پہنچ جائیں، جان بوجھ کے یا بھول کے، ہوش میں یا بے ہوشی کی حالت میں، سوئے ہوئے یا جاگتے ہوئے، جس پوزیشن میں بھی آپ اس وقت کے اندر 1 لمحے کے لیے وہاں سے گزر گئے، آپ کا وقوف ہو گیا، اور یہ خاص حج کا رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ احرام آپ نے باندھا، 1 فرض پورا ہو گیا، یہ وقوف عرفہ دوسرا فرض پورا ہو گیا۔ اور جبل رحمت کے قریب جائیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ پورے میدان عرفات میں وقوف ہو سکتا ہے سوائے بطن عرنا کے۔ بطن عرنا یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو مسجد نمرہ ہے اس کے کعبے کی، اس کے مغرب کی دیوار، یعنی جو کعبے کی طرف ہے، اگر وہ کعبے ہی کی جانب گرے تو وہ بطن عرنا میں گرے گی، اس لیے اس میں نہ ٹھہرا جائے۔ باقی پورا عرفات آپ کا موقف ہے، جہاں دل کرے آپ وہاں ٹھہر سکتے ہیں، اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز ہوگی جماعت کے ساتھ، اور دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ہوں گی، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ درمیان میں اتنا ہی وقفہ ہوگا جتنی دیر میں اقامت ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو وہاں جمع کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بہتر ہے غسل کریں، وضو کریں، اس کے بعد ذکر اذکار دعائیں مانگیں، یہ بہت قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں سے جب آپ جو ہی سورج غروب ہوا تو آپ فوراً یہاں سے نکلیں گے مزدلفہ کی طرف۔
رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے اور یہ واجب ہے، اور یعنی وہاں کا وقوف۔ اب یہ وقوف کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق جو ہی طلوع ہو تو سورج کے نکلنے سے اتنا پہلے جتنا 2 رکعت نفل کی مقدار ہوتی ہے، 2 رکعت کی مقدار ہے، بس اتنا پہلے آپ نے وقوف اس دوران میں کر لینا ہے، اور گزرتے گزرتے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کیفیت میں آپ سورج کے طلوع سے اتنا پہلے جتنا 2 رکعتیں پڑی جاتی ہیں آپ وہاں سے نکلیں، 70-80 کنکریاں اٹھا لیں۔ اب یہاں سے چلتے ہوئے چونکہ آج جو ہے یہ 10 ذی الحج ہے، سیدھا مینا میں جائیں گے۔ مینا میں جا کر آپ نے سب سے پہلے بڑے شیطان پر 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور جب کنکریے کا آغاز کریں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے تلبیہ وہاں روک دینا ہے، 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں اور اس کے بعد واپس آ جانا ہے۔ اور یہ 10 ذی الحج کو صرف بڑے شیطان پر رمی جمرہ عقبہ، یہ آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں یہ زوال سے پہلے پہلے مارنی سنت ہیں، اور یہ آپ نے کر کے آ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، 10 ذی الحج ہے، سیدھا مکہ مکرمہ کی طرف۔ ہاں، جب یہ رمی آپ نے کی تو معذرت سے رمی کرنے کے بعد اب آپ واپس آئے، اب قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے بعد آپ نے حلق یا قصر کرانا ہے، اس کے بعد آپ احرام سے آزاد ہو گئے، تمام پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے نفسانی خواہش کی تکمیل پہ۔ یہ میرا اشارہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سے پھر آپ چلے جائیں گے اپنے عام کپڑوں میں، سیدھا مکہ مکرمہ میں کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور یہ طواف زیارت ہے۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج تک آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ آپ 10 ذی الحج کو یہ کریں۔ اگر آپ نے طواف قدوم میں سعی نہیں کی تھی تو ابھی آپ سعی بھی کریں گے، اور اگر اس وقت کر لی تھی تو پھر طواف زیارت ہی کریں گے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کرنا، یعنی اکڑ کے نہیں چلنا مردوں نے، چونکہ رمل وہاں ہوتا ہے جس طواف کے بعد سعی ہو۔ اگر آپ نے یہاں سعی کرنی ہے طواف قدوم میں نہیں کی تو پھر آپ رمل کریں گے۔ اور اس کیفیت کے اندر اب آپ نے طواف زیارت کیا اور واپس آ کر مینا ہی میں آپ نے رات گزاری۔ اب اگلے دن آپ نے، اور طواف زیارت کے بعد نفسانی خواہش کی تکمیل کی بھی اب آپ کو اجازت ہے۔ اب اس کے بعد آپ 11 اور 12 ذی الحج کو مینا میں رہیں گے، اللہ کا ذکر اذکار کریں گے، اور وہاں صرف آپ نے روزانہ زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تینوں شیطانوں کو ترتیب کے ساتھ 7 کنکریاں مارنی ہے، اور یہی کام ہے 11 کو بھی 12 کو بھی۔ اور 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ وہاں سے نکلیں گے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ وہاں رک جائیں گے تو پھر واپس نہیں آ سکتے، پھر رات گزار کر 13 کو آپ تینوں شیطانوں کو دوبارہ 7 کنکریاں رمی ترتیب کے ساتھ، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اس ترتیب سے آپ مار کر پھر واپس ہوں گے۔ البتہ 13 کی جو رمی ہے وہ آپ دن کو زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔